السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، دنیا میں انسان کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ انتخاب کرے کہ اس کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، آزادی یا کامیابی۔ بہت سے لوگ آزادی ہی کو کامیابی کا بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انسان نہیں چاہتا ہے کہ اس پر کوئی پابندی ہو، اسی لیے شریعت کی حدود اسے پسند نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام پر نہیں چلتے یا اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسلام میں بہت ساری پابندیاں ہیں، خاص کر کے خواتین کا معاملہ اگر لیا جائے تو انہیں اور بھی زیادہ پابندیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کامیابی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آزادی کامیابی نہیں ہے۔ انتخاب یہ نہیں ہے کہ انسان کو آزاد رہنا ہے یا پابند ہونا ہے۔ انتخاب اس میں ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پابند ہونا ہے یا پھر کسی اور کا۔ پوری آزادی دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، نہ صرف بچے کو، آپ کو بھی پابند ہونا پڑتا ہے۔ بچے کو روزانہ بروقت اس کے خاص وقت پر صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے تیار کر کے ایک یونیفارم پہنا کر ڈبہ بنا کر برابر بس کے آنے سے پہلے تیار کر کے آپ کو بھیجنا پڑتا ہے، آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے۔ آپ ہی نہیں کہہ سکتے نہیں میرا آرام کا وقت ہے، میں سو جانا چاہتی ہوں، میں کیوں پابند بنوں؟ جب چاہے ہو جائے، اس کو ہر دن کرنا پڑتا ہے، چھٹی نہیں کر سکتا۔ چھٹی اگر کی تو واقعی اس کا کوئی ریزن دینا پڑتا ہے، بیمار تھا، باہر چلے گئے تھے، بارش ہو رہی تھی، گاڑی نہیں آئی، اور اگر ریزن صحیح نہیں ہو تو ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ جبکہ آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ ہزاروں سے اسکول کی فی دے رہے ہیں، پیسہ دے کر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہے، پیسہ دے کر آپ کو ڈرے سہمے پابند بنے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو فیل نہ کر دیا جائے، کہیں ہمارے بچے کو اسکول سے نکال نہ دیا جائے۔ کالج کی زندگی ہے، کریئر کی زندگی ہے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، پارٹیز میں جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اگزامس ہیں، آزاد رہنے کو جی کر رہا ہے لیکن کریئر بنانا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری چاہتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔
اچھی پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ ٹاپر بنیں، اچھے مارکس ملیں، رزلٹ اچھا آئے، اور پڑھائی کر کے پھر چاہتے ہیں کہ جاب مل جائے، کہیں جاب مل جاتا ہے، جاب ملنے کے بعد آزادی، پابندی، روزانہ اتنے بجے آنا پڑے گا، اتنے بجے جانا پڑے گا، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، کام نہیں کریں گے آپ کو بینچ پہ بھی بٹھایا جا سکتا ہے، گھر پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، تنخواہ اتنی ملے گی، کرنا ہے کرو، نہیں تو جاؤ، لباس ہماری مرضی سے پہننا پڑے گا، آفس کے جو ایٹیکیٹ ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، اتنا پروجیکٹ ہے اتنے دنوں میں فنش کرنا پڑے گا، پھر تم کام کرو، آرام کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن تم کو یہ ڈیڈ لائن ہے، اس میں کر کے دینا پڑے گا، چھٹی ختم کرو، اوور ٹائم کرو، اپنی منمانی نہیں چلے گی، تم کو یہ کر کے دینا پڑے گا، تم پابند ہو۔ ڈاکٹر، آپ کو صحت چاہیے، وزن کم کرنا ہے، یہ کھانا پڑے گا، یہ نہیں کھانا پڑے گا، شوگر ہو گیا ہے، شکر نہیں کھا سکتے، بی پی بڑھ گیا ہے، نمک نہیں کھا سکتے، کڈنی شرنک ہو گئی ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، ریڈ میٹ نہیں کھا سکتے۔ آپ دیکھیے زندگی میں پابندی نہیں ہے کیا؟ کوئی انسان دین چھوڑ دے تو کیا وہ آزاد ہو جاتا ہے؟ ایک عجیب سا مفروضہ ہے، ایک عجیب سی دل میں بات شیطان ڈالتا ہے کہ دین میں پابندی ہے اور میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ آپ دین چھوڑ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتے، دین چھوڑ کے بھی ایک انسان آزاد نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں بے دین آدمی کو بھی پابند ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر پابندی کے کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی فٹ بال پلیئر ہیں، وہ کھیل انجوائے کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، اپنی ہیلتھ صحیح رکھنی پڑتی ہے، اپنے ہارٹ کا چیک اپ کرانا پڑتا ہے، کتنا دوڑ سکتا ہے، اپنا سٹیمنا بڑھانا پڑتا ہے، پھر روٹین چیک اپ اس کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ فٹ بال پلیئر ہو، باکسر ہو یا کوئی اور ہو، سوئمر ہو، ان کو کتنی تپسیا کرنی پڑتی ہے، کتنا ان کو پابندیاں اپنے اوپر لادنی پڑتی ہیں، کتنی چاہتیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، آدمی ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کچھ پانے کے لیے اس کو اپنے آپ کو پابند نہ کرنا پڑتا ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ چھوڑنا نہ پڑتا ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے پھر دین کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ نہ ہو، کامیابی کوئی بھی ہو، پابندیوں میں جکڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور بہت ساری چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ لیکن شیطان دل میں ڈالتا ہے اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، لہٰذا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ آزاد ہو جاؤ، کہا ہے کہ آزادی کسی کو نہیں ملتی، آزادی دنیا میں کسی کو آزادی نہیں ملتی ہے، وہ صرف ایک چیز سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن 10 پابندیاں اس کے اوپر ہیں، ان سے ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو انتخاب پابندی اور آزادی میں نہیں ہے، قربانی میں اور منچاہی میں نہیں ہے، اس کا انتخاب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کو اپنائے گا، یا پھر سماج کی، نفس کی، شیطان کی، اور اسی طرح سے اور دوسری پابندیوں کو اپنائے گا۔ پابندی میں تو اس کو آنا ہی آنا ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ دین کی پابندیاں ایک بوجھ ہیں، خاص کر کے خواتین کے اندر ڈالا جاتا ہے، حجاب
پابندی. عورت بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، پابندی. عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، پابندی. جہاں پابندیاں عورتوں پر ہیں، مردوں پر بھی ہیں. اور جہاں دین میں پابندی ہے، دین کے باہر جا کر بھی پابندی ہے. لہٰذا کامیاب ہونے کے لیے آپ دیکھیے جتنے لوگ کامیاب دنیا میں ہوئے، دنیا میں، دین میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، کیا وہ آزاد رہ کر کامیاب ہوئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا، ڈسپلن بنایا، بہت کچھ چھوڑا اور اپنے آپ کو قانون کا ایک کامیابی کے لیے جو فارمولا تھا اس کا پابند بنایا اور اس کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کیا. دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ ملے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ دنیا کی ایسی کامیابی جو چھوٹی ہے، چھوٹتی ہے، چھوٹی بھی، چھوٹتی بھی، اس کے لیے آپ کو پابندیاں چاہیے. اتنی تپسیا، اتنا آپ کو اس کے لیے قربانیاں سب کچھ کر کے پھر ملتا، چاہے وہ 10ویں کا رزلٹ ہو، 12ویں کا ہو، یا پھر آگے کا گریجویشن ہو، یا کچھ اور سلیکشن ہو، اس کے لیے آپ کو اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی. تو سوچئے کہ پھر آخرت کے لیے یوں ہی مل جائے گی، راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے جو اٹھا لی. آخرت کی کامیابی ایسی نہیں ہے. اس کے لیے اس سے بھی زیادہ قربانی دینی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. کچھ چیزیں بندوں پر ڈال دیں، یہ کرو، کچھ چیزوں سے بندوں کو روک دیا، اس سے رک جاؤ. اور بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا ان میں بندوں کا فائدہ ہے، نہ صرف آخرت کا بلکہ دنیا کا بھی، نہ صرف انفرادی بلکہ سماجی بھی. اور جن چیزوں سے منع کر دیا وہ چیزیں بری ہیں، نقصان دینے والی ہیں. کون جانتا ہے اس کو؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں ایک مزاج دیا، جس نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں ڈالا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، ایسا جسم دیا جس کی تفصیلات بھی ہم کو بہت بعد میں معلوم ہوئی، ایسی نفسیات دی جس کو سمجھتے سمجھتے زندگی نکل جاتی ہے. آدمی اپنی خود سائیکالوجی نہیں سمجھ پاتا ہے. ایسا اللہ جو ہم کو جانتا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بھلائی اور ہمارا نقصان جانتا ہے، اپنے رسول کو بتایا، میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ کرو، یہ مت کرو، ان کا فائدہ ہے. ہم ڈاکٹر کی مانیں، انجینئر کی مانیں، رشتہ داروں کی مانیں، پڑوسیوں، دوست احباب کی مانیں، اپنے دل کی مانیں اور اپنے رب کی نہ مانیں، اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھیں، اس سے بڑی نادانی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بعض اوقات جب خواتین کے لیے احکام کا معاملہ آتا ہے تو دل کے کونے میں ایک بات یہ آتی ہے، کیا اتنی ساری پابندیاں، یہ مت کرو، وہ مت کرو. دین میں کتنی ساری پابندیاں ہیں، اور میڈیا جلے پر نمک کا کام کرتا ہے، آگ پر تیل کا کام کرتا ہے. مسلمان عورتوں کو بھڑکا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں تمہارے لیے کتنی پابندیاں ہیں. اگر اس کو سمجھنا ہے تو ان معاشروں کو دیکھیے جہاں پر عورت آزاد ہے، وہاں عورت کیا ہے، وہاں عورت کی حیثیت کیا ہے، کتنے عہدوں پر وہ فائز ہے، کتنی کمپنیوں کی وہ مالک ہے، کتنے ملکوں کی وہ منسٹر اور پرائم منسٹر ہے، کتنی ملٹری کیس میں وہ کمانڈر کی پوزیشن پر ہے، کتنی محنت کے کاموں میں وہ دوسروں سے آگے ہے، کتنے فیصلوں میں وہی فیصلہ لینے والی ہوتی ہے. پرسنٹیج آپ دیکھیں گے گھبرا جائیں گے. باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت کی سطح پر، زمینی سطح پر عورت کو مقام نہیں ملا ہے. جبکہ سالوں سے عورت کا آزادی کا، آگے بڑھاؤ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور جو ملک اس کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اس میں پیچھے ہیں. اور
اس پہ مزید نقصان یہ ہے کہ وہاں کا سماج برباد ہو کر رہ گیا ہے. ماں باپ کا دونوں کا دنیا میں کھو جانے کی وجہ سے اگلی نسل تباہ ہو رہی ہے. وہ ماں باپ سے محروم ہے، ماں کی شفقت سے، اس کی تربیت سے محروم، اور ماں باپ کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر سکون سے محروم. آئیڈیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ سماج بگاڑ سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. آزادی وہاں کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے، ایسا زخم جو بھرتا نہیں ہے. اس آزادی کے نتیجے میں شراب، ڈرگز، جوا، ناچ گانا، فحاشی، بے حیائی، زناکاری، مار کاٹ اور اس طرح کی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں بھی وہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اس آزادی کا کیا فائدہ؟ کیا اس آزادی نے، من مانی نے انسان کو سکھ دیا؟ نہیں. چین، اطمینان، سکون نہیں. ٹیکنالوجی دی، سکون نہیں دیا. اچھا سماج، اچھا گھر نہیں. عمارتیں دیں، اچھی عمارتیں دی، گھر نہیں دیے اچھے. اچھی دوائیں دی لیکن سکون نہیں دیا. ہارٹ سرجری بہترین سے بہترین ہو رہی ہے لیکن دل کا سکون نہیں مل رہا، دل کا چین نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ، کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے سکون پانے کے لیے، کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی اوشو کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی دلائی لاما کے پیچھے دوڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی ٹیکنالوجی میں ان کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں جو ان کو اندر کا سکون دے، من کی شانتی دے. کیا فائدہ؟ سب کچھ مل کے بھی سکون نہیں. سکون ملتا ہے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے بھاگنے میں بے چینی ہے اور اللہ سے جڑنے میں سکون و اطمینان. مومن کا سکون و اطمینان وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں دے دیتا ہے. اس کی کامیابی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے گریز نہیں کرتے، سنتے ہیں، اور صرف سن کے سنی انسنی نہیں کرتے بلکہ اس کو مانتے ہیں. نہ صرف دل سے مانتے ہیں بلکہ عملاً بھی اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس پر پریکٹیکل عمل کرتے ہیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا، اور اللہ نے فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. معلوم کامیابی شروع ہوتی ہے پابندی سے. دیکھیے دنیا میں ٹرینر کی بات ماننے سے جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کوچ کی بات ماننے سے. ایک عام کوچ ہے، انسان ہے، اس کی بات ماننے سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. رب العالمین ہے وہ جو ہمارے بارے میں ہر بات جانتا ہے. اس کی بات مان کے کامیاب نہیں ہوں گے جس نے ہم کو پیدا کیا. اسی لیے کہا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مانے یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مانے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مانے، اللہ سے ڈریں اور برائیوں سے بچیں، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں.
تو فلاح اور فوز ان دونوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہونا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں، یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ لہٰذا جب بھی عورتوں کے لیے احکام ہمارے سامنے آئیں، اسے آپ اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اوپر اتنی ساری پابندیاں ہیں، آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ کیا دنیا میں کامیابی کے لیے پابندی نہیں ہوتی ہے؟ پابندی کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم کو اللہ کی پابندیوں کو اپنانا پڑے گا۔ جیسے ہم دنیا کی جب کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا والوں کی پابندیوں کو اپنانا پڑتا ہے، پابندی سے چھٹکارا نہیں۔ کامیابی کے لیے، اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لیے پابندیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آزادی سے پابندی نہیں ملتی، ہم کو آزادی سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے، اس میں بہت ساری ممانعت کی حدیثیں خاص طور سے عورتوں کے لیے آ رہی ہیں۔ اسی لیے یہ بات میں نے ضروری سمجھی کہ بعض اوقات ایک کے پیچھے ایک جب عورتیں سنتی یہ منع وہ منع وہ منع، تو بعض اوقات لگتا ہے کہ کیا ہم جئیں کہ مریں۔ سبھی منع ہمارے لیے، مرد تو بے پردہ آزاد گھومے اور ہم لوگ پردے میں، مردوں کے لیے فلاں چیز ہے لیکن ہمارے لیے نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام انسانوں کو دیے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان میں خاص مصلحت ہے، اور اس مصلحت کو نظر انداز کر کے اگر ہم شرعی احکام کو پھلانگ جائیں تو ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ کی ماننے میں ہماری بھلائی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس تعلق سے اور احکام کیا ہیں۔ حدیث نمبر 35، کسی عورت کی زینت کا تذکرہ شوہر سے کرنا، یہ اسلام میں منع ہے کہ ایک عورت کسی پرائی عورت کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے ذکر کرے۔ عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ امام البخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر 4240 اور حدیث نمبر 4241 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ہو، بے پردگی کے ساتھ میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، کیونکہ عورت کے لیے عورت سے پردہ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کا حسن اور ایک دوسرے کو دیکھیں بلا حجاب، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، پھر یہ عورت اس دوسری عورت، پرائی عورت کے بارے میں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے تفصیل اس کی بیان کریں گویا کہ وہ خود اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا وہ نہ کرے، کوئی عورت ایسا نہ کریں کہ دوسری عورت کے سامنے آئیں، اسے بھی بے پردگی میں دیکھیں، اور پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کی خوبصورتی کو، اس کے ظاہری پورے ڈھانچے کو بیان کریں اس تفصیل کے ساتھ میں کہ شوہر گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال القابسی هذا اصل لمالک فی سد الذرائع، کہ یہ اصل ہے امام مالک کے نزدیک سد ذرائع کے طور پر۔ فإن الحکمۃ فی هذا النہی خشیۃ ان یعجب الزوج الوصف المذکور، اس میں حکمت یہ ہے اس منع کرنے میں کہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں شوہر کے دل میں اس عورت کی چاہت نہ پیدا ہو جائے، اس کی وہ متاثر نہ ہو جائے۔
فیفضی ذلک الی تطلیق الواصفہ او الافتتان بالموصوفہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں شوہر کے دل میں اس عورت کی رغبت پیدا ہو جائے، یا تو وہ اپنی پہلی عورت کو طلاق دے دیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، یا پھر وہ دوسری عورت سے متاثر ہو کر اس کے فتنے میں پڑ جائے۔ تو اس حدیث سے ایک بہت اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال کی تفصیل کسی اجنبی آدمی کے سامنے بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ یہاں بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے بیان کرنا مذکور ہے، اس اعتبار سے کہ عموماً عورتوں میں یہ عادت ہوتی کہ فلانی جو ہے وہ ایسی اور ایسی ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، فلانے صاحب کی، فلانے شخص کی بیوی ایسی ہے، اپنے شوہر سے بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کے دل میں اگر وہ عورت خوبصورت ہے مثلا اور اس کی بیوی خوبصورت نہیں ہے، تو اس کی کراہت، حقارت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور اس سے استعجاب اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ دینداری کے اعتبار سے بھی اگر وہ فلانی عورت کے بارے میں بہت تعریف کرے شوہر کے، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی، اس کے تصور میں اس عورت کی دینداری اور وہ عورت آئے گی، اور اس کی عورت میں اگر کمی ہے، بیوی میں کمی ہے، تو اس کی حقارت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اجمالی طور پر کسی کے بارے میں بولنے میں حرج نہیں، لیکن یہ کہ کوئی عورت کسی اجنبی عورت کے بارے میں جو اس کے شوہر کے لیے اجنبی ہے، وہ اس کا محرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے بیان کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، خصوصاً اس کے حسن کے بارے میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور میرج بیورو کھولتے ہیں، اس میں لڑکی کے بارے میں اولاً تو اس کی تصویر دی جاتی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے میرج بیورو ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر، ان پر لڑکیوں کی تصویر ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو، شادی شدہ آدمی ہے، اس کے سامنے کسی عورت کے بارے میں خوبصورتی اس کی بیان کرے۔ کیسے؟ گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر براہ راست دیکھنا جائز ہوگا؟ جب اس کے لیے امیجنیشن کا دروازہ کھولنا بند کر دیا گیا، تو آنکھوں سے دیکھنے کا دروازہ آپ کیسے کھول سکتے ہیں؟ تو یہ جو مسئلہ ہے، آپ غور کریں کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ عورت کی تصویر انٹرنیٹ پہ اس طرح سے ڈالیں کہ ہر ایرا غیرہ آئیں، جیسے کوئی مارکیٹ میں چیز رکھی ہوئی ہے اور آ کے اس کو دیکھے اور چاہے تو پسند کرے چاہے تو رد کر دے۔ اس لیے ہم اس کے قائل ہیں کہ عورتوں کی تصویریں اس طرح سے میرج بیورو وغیرہ میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسی طرح سے بعض اوقات لڑکی کو سوچتے ہیں کہ بھئی آ کے دیکھیں گے، ریجیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ لڑکی کے دل پہ چوٹ پہنچے گی اور اس کو اچھا نہیں لگا۔ ایک کام کرتے ہیں، تصویر بھیجتے ہیں ہم، تو ہاں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے بات بڑھے گی، اور اگر نہ ہو جائے تو لڑکی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ فوٹو دیکھ کے ہم کو بتا دو۔ فوٹو کون دیکھو؟ پورا خاندان اور دوست بھی، لفنگی قسم کے دوست بھی بتا رہے تیری لڑکی کیسے، کون سی لڑکی دیکھ رہے ہیں، وہ دوستوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ سارے اس کو دیکھ کے وہ بیچاری بچی پردے میں رہتی ہے، اپنے آپ کو چھپا چھپا کے، دم گھٹا گھٹا کے راستوں پہ چلتی ہے، اور آپ اس کے رشتہ دیکھنے کے لیے پورے بازار میں اس کی تصویر پھیلاتی ہے۔ ہر ایرا غیرہ آدمی آ کے بتا کس سے رشتہ ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بھی دکھا رہا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کیا آپ کی کہ رشتہ ہوگا؟ نہیں ہوا رشتہ۔ آپ کی بچی کی تصویر اس کے پاس موجود ہے جبکہ اس سے رشتہ ہوا بھی نہیں۔ آپ بتائیے کون سی عقل مندی ہے یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ بچی کا دل نہیں ٹوٹنا، اس کے لیے آپ نے پورے گاؤں میں اس کی تصویر پھیلا دی، کیا اس سے اس کا دل نہیں ٹوٹے گا کہ گاؤں کا ہر آدمی اس کو دیکھ چکا ہے؟ راستے میں چوک میں کھڑے ہونے والے سارے لڑکوں کو اس کی صورت معلوم ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ منع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے یا کوئی محرم لڑکی کا ہے، اس کے پاس اس کے موبائل میں فوٹو ہے، وہ محرم ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں،
اب وہ جا کر لڑکے کو دکھائے، دیکھیے یہ لڑکی ہے، وہ لڑکا دیکھا، بس ختم، اس کے موبائل میں ہے، اس کے موبائل میں نہیں گیا۔ بھائی دیکھنا اس کے باپ کو ہے یا اس کو ہے؟ نکاح کس کو کرنا ہے؟ باپ سے کرانا ہے۔ باپ کیوں دیکھے گا؟ باپ کے لیے لڑکی کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ اب یہ لوگوں کو تعجب ہوگا، یہ کیا چیز ہے بھائی، باپ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ باپ نہیں دیکھا شادی کیسے ہوگی؟ تو باپ کو کرنا ہے شادی؟ شادی کس کو کرنا ہے؟ حدیث میں گنجائش اس کے لیے ہے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا خالو، اس کا تایا، اس کا پھایا سب آ کے دیکھیں اس کو۔ کیوں دیکھیں گے وہ؟ ایسی بچیاں جو پردے والی ہوتی ہیں، جو اپنے کزن کے سامنے نہیں آتی ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں آتی، چچا زاد، خالہ زاد بھائی ہیں اس کے، ان کے ساتھ کھیلی ہے وہ بچپن میں، لیکن اب چونکہ وہ بالغ ہو گئی ان کے سامنے نہیں آتی ہے۔ آپ پورے گاؤں کے سارے اجنبی لوگوں کے سامنے بلا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، سج دھج کے بٹھا کے، اس کو کوئی لپسٹک بھی لگا رہا، اس کو ایک دم مزین کر کے لا کے ان کے سامنے بٹھاتے ہیں، آؤ دیکھو اس کو۔ لڑکا بھی دیکھ رہا، اس کا بھائی بھی دیکھ رہا، اس کا دوست بھی آیا ہوا ہے، بہت جگری دوست ہے اس کا، وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو کہ اس کا کینسل ہو جائے تو میں بھی تیار ہوں۔ کیا ہے یہ؟ اس سے بچی یعنی خوش ہوگی؟ بعض اوقات دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے کہ ایسا کیسے کر لیا آپ لوگوں نے، مجھ کو اتنا پردے میں رکھا، اتنی پابندیاں کی، اتنا ڈانٹا ڈپٹا مجھ کو پردے کے تعلق سے، اور پھر آپ نے مجھ کو بٹھا دیا اجنبیوں کے سامنے۔ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ کی محبت ہوتی ہے بچی کا ہو جائے بھائی کسی طرح سے، اور اس محبت میں بعض اوقات رشتہ دار بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اب جب رشتہ دار شریک ہوتے ہیں تو وہ تو اتنے پابند نہیں ہوتے ہیں، اب جب ڈرائیونگ سیٹ پر رشتہ دار بیٹھ جاتے ہیں تو نکاح کے معاملات میں وہ سارے کے سارے پوری گاڑی خود چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے تم کو نہیں سمجھتا، ایسے ہی کرنا رہتا، بہت زیادہ پابندی کرو گے بچی گھر میں بیٹھی رہے گی، تھوڑا بہت کرنا پڑتا بھائی۔ اچھی بات ہے بھائی، اور ماں باپ بچی کی محبت میں اور رشتہ داروں کی مروت میں ساری باتیں سن لیتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے اس میں۔ نہیں کرنا، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے، ہونے والا ہے ہوگا ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رشتہ بھیجے گا، اس کو برابر بھیجے گا، اس کی تقدیر کا رشتہ اس کو مل کے رہے گا، آپ روک نہیں سکتے۔ شریعت کے احکام مت توڑیے، اتنی فکر بچوں کی مت کیجیے کہ شریعت کی فکر نہ رہے۔ بعض اوقات فوٹو نہیں ڈالتے، واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں گے، رنگ گورا ہے، ناک سیدھی ہے، وزن اتنے کلو ہے، اور موٹی ہے، پتلی ہے، دبلی ہے، ناٹی ہے، اونچی ہے، اتنی تفصیل کہ کوئی آدمی تصور کر لے بھائی کیسی دکھتی ہوگی۔ کیوں؟ عورت کے بارے میں اس طرح کی تفصیلات بیان کرنا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جس کو نکاح کرنا، بھائی فلاں ابن فلاں کی بیٹی ہے اور اس کے لیے رشتہ اگر کوئی ہے تو بتائیں، جو بھی اس میں رشتے کے لیے تیار ہیں انہیں تفصیلی بات بیان کی جائے گی۔ بھئی آپ پورے گروپ میں ڈال دیے، 1000 آدمی، 500 آدمی، سب کو معلوم پڑ رہا فلاں کی بیٹی کیسی ہے، سارے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں؟ نہیں، آپ بس یہ کہیں کہ بھائی فلاں کی بیٹی ہے۔ اب جس کو رشتہ کرنا ہے فلاں سے بات کریں، جب بات کریں گے وہ بتائیں گے، اور اگر ان کو لگے گا کہ لڑکا ٹھیک ہے، گنجائش ہے آگے بات بڑھانے کی، وہ جا کے وہ دیکھ بھی لے، اور لڑکی کا دل اتنا مضبوط بنایا جائے کہ بھائی آتے ہیں رشتے، جاتے ہیں، اگر کینسل ہوتا ہے تو اچھا نہیں تھا تمہارے لیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلتا ہے زندگی میں یہ۔ اور ماں باپ بھی ہر آنے والا رشتہ نہیں دکھاتے، وہ پہلے خود چیک کر لیتے ہیں۔ کتنی بار ہوگا ایسا؟ 50 نہیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، یہ چلتا ہے، تھوڑی ہمت بنانی پڑتی بچیوں کی، لیکن آپ اس سے بچانے کے لیے آپ اتنا سارا تماشا کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے پردگی کو آپ اپنے لیے اس کا دروازہ کھول لیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی بچی کی ساری تفاصیل آپ بازار میں بیان کریں، واٹس ایپ گروپس میں بیان کریں،
ہر آدمی کو معلوم ہو؟ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ حیا اور حجاب اسلام کا شعار ہے، اس کو چھوڑ کے آپ صرف نکاح کی فکر کریں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی عورت کی خوبصورتی، اس کی تفصیل، ناک نقشے سے لے کے ساری باتیں ایسے طور پر بیان کرنا کسی کے سامنے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے، تصور کی آنکھوں سے اس کو دکھائی دینے لگے، ایسی تفسیر بیوی اپنے شوہر سے بیان نہیں کر سکتی ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہیں، پھر بھی نہیں۔ تو آپ سوچئے نوجوانوں سے جو راستے میں گھومتے رہتے ہیں، چوک میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کی بچی کی تصویر چلی جائے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام حجاب اور پردے کا دین ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حجاب قید خانہ نہیں ہے، حجاب عورت کے لیے ایک اس کا سیلف رسپیکٹ ہے کہ میری خوبصورتی پورے گاؤں کے لیے نہیں ہے کہ ہر انسان مجھے دیکھ کر محظوظ ہو، نہیں، میری خوبصورتی میری اپنی پرائیویسی ہے، سب کو میں اپنی خوبصورتی نہیں دکھاؤں گی، اور اس کی وجہ سے سماج میں اس کی عزت کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے احکام ہیں جن کا لحاظ ہم کو کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردے کے معاملے میں نہ صرف بچیاں آزاد ہیں بلکہ ماں باپ بھی اس بارے میں کوتاہی برتتے ہیں، کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اور اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 36، بغیر محرم کے سفر اور اجنبی سے خلوت۔ بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا منع ہے، اور اسی طرح سے کسی محرم کی موجودگی میں ہی وہ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ محرم کے بغیر وہ کسی اجنبی کے ساتھ خلوت، اکیلے میں ملاقات نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کے احکام ہیں جس میں عورت کی حفاظت ہے، آئیے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، لا یخلون رجل بامرأة، ایک آدمی تنہائی میں عورت کے ساتھ نہ رہے، ولا تسافرن امرأة، اور کوئی عورت سفر بھی نہ کریں، الا ومعها محرم، ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی نہ کسی اجنبی سے عورت تنہائی میں ملاقات کریں، نہ تنہا سفر کریں، محرم ہونا ضروری ہے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، میں نے اپنا نام فلاں جنگ کے سفر میں، غزوہ میں لکھا دیا ہے، یعنی میں اس سفر میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے۔ وخرجت امرأتی حاجۃ، اور میری بیوی حج کے لیے نکل گئی ہے یا نکل رہی ہے۔ قال اذهب فحج مع امرأتک، آپ نے کہا جاؤ واپس، یعنی جنگ کے سفر میں نہیں بلکہ جاؤ فحج مع امرأتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی صحابی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول میرا نام تو جنگ کے سفر میں لکھا ہوا ہے، میں جنگ میں جا رہا ہوں، بیوی حج میں جا رہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، جنگ والا سفر کینسل، اور تم کو کس کے پاس جانا ہے؟
بیوی کے ساتھ جانا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3006، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1341۔ ایک اور روایت ہے جس میں ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ، کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، اگر ایسا رہتا ہے تو اس کے ساتھ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دونوں میں جب دونوں ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے محرم نہ ہوں، اگر خلوت میں ہوں، خلوت کا مطلب دونوں اکیلے ہوں، پرائیویسی میں ہوں، تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2546، حدیث صحیح ہے۔ ان دو حدیثوں سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بنیادی مسئلہ جو یہاں پر معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت کے لیے تنہائی منع ہے۔ کون سے مرد اور عورت کے لیے؟ جو ایک دوسرے کے لیے محرم نہ ہوں۔ محرم کون ہیں؟ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ محرم کون ہے ایک دوسرے کے؟ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ بھائی ہے، ماموں ہے، باپ ہے، اس طرح کے جتنے رشتے ہیں، تو یہ سارے رشتے جتنے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ تو ایسے یہ نہیں کہ وقتی طور پر حرام ہو، مثلا یعنی مثال کے طور پر دو بہنیں ہیں، اب اسلام یہ ہے کہ ایک نکاح میں دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپرری حرام ہے۔ اگر ایک بہن جو نکاح میں تھی اس سے طلاق ہو گیا یا وہ مر گئی تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی دیکھیے دو بہنوں کو جمع کرنا تو حرام ہے اسلام میں، لہٰذا وہ میرے لیے محرم ہو گیا۔ نہیں، یہ ابدی محرمات میں سے نہیں ہے، بلکہ وقتی محرمات میں سے ہے۔ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے اس سے نکاح، بلکہ فی الوقت حرام ہے۔ تو اگر ایسا فی الوقت حرام ہے تو ایسی صورت میں وہ محرم نہیں بنتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگر حرام ہے تو محرم بنے گا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے محرم ساتھ میں نہیں ہے تو عورت تنہائی میں نہیں رہ سکتی کسی کے ساتھ میں۔ محرم بھی وہ ہے جو باشعور ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ کالج کی لڑکی یہ کہے کہ میرے ساتھ محرم ہے، کون ہے؟ ہمارا گڈو ہے جو 5 سال کا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے کالج کے دوست کے ساتھ میں جو لڑکا ہے اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوم ورک کر رہی ہے، نہیں، تنہائی، یہ تنہائی مانی جائے گی، کیونکہ اس کو بچے کو تو معلوم بھی نہیں ہے، بیٹھ بیٹھے سو جائے گا یا اپنے کھیل میں لگا رہے گا، اس کو کیا معلوم ہے کہ دونوں کے لیے کیا چیز اسلام میں منع ہے۔ تو بعض اوقات محرم کے نام پر چھوٹے بچے کو لے لیتے ہیں، یہ محرم نہیں ہوتا ہے۔ محرم وہ ہے جو واقعی اس کے لیے باشعور ہو، بالغ ہو، اور اتنا کہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا، ایسا محرم، اس کو محرم کہتے ہیں، کہ ایسی عمر والا جو اس کے بارے میں اچھے برے کو سمجھتا ہے، شریعت کے احکام کو جانتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ایسا میں عورت یعنی اس طرح سے کہ کوئی عورت ہو جائے اس کے ساتھ، نہیں، عورت کے ساتھ جا رہی، میری ساتھ محرم ماں ہے میں بھی جا رہی ہوں سفر کے اندر، نہیں، آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا چاہیے، عورت نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یاد رکھنے کی ہیں۔ کہا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، اور سفر میں بھی عورت نہ جائے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہاں دیکھیں کہ حج کا موسم ہے یا لوگ حج کے لیے پہلے سے روانہ ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں قافلوں میں لوگ جایا کرتے تھے، اچھا زمانہ تھا، لوگ بھی احتیاط والے تھے، تقوی والے تھے، اور اتنی بھیڑ ہے اس کے ساتھ قافلوں میں لوگ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے وہ سیف ہے نا، اکیلی تھوڑی نہ جا رہی ہے۔
لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ نیک ہیں مدینہ کے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ نہیں، آپ نے ان صاحب کا جنگ والا غزوہ والا سفر کینسل کیا اور آپ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ عورت تنہا سفر کرے، اور یہی قول راجح ہے، یہی زیادہ قوی بات ہے جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہم دیکھتے ہیں، کچھ اور روایت دیکھتے ہیں۔ تمیم ابن سلمہ کہتے ہیں اقبل عمرو ابن العاص الى بیت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حاجت۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے کسی ضرورت سے۔ فلم یجد علیا فرجع، دیکھا گھر میں حضرت علی نہیں ہیں، واپس لوٹے۔ ثم عاد فلم یجدہ، پھر واپس سے گئے کچھ وقت کے بعد، دیکھا حضرت علی نہیں ہیں۔ مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ حضرت علی کے گھر گئے اور وہ نہیں ملے۔ کون؟ عبداللہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں۔ فجاء علی رضی اللہ عنہ فقال، کچھ وقت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے کہا ام استطعت اذا كانت حاجتك الیها ان تدخل، تمہارا کچھ کام تھا تو گھر میں آ جاتے۔ قال نہینا ان ندخل علیہن الا باذن ازواجہن، ہمیں یہ منع ہے کہ ہم ان کے شوہر کی، یعنی عورتوں کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوں، نہیں جا سکتے ہم لوگ، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں جا سکتے۔ امام الطبرانی نے اسے الکبیر میں اور اسی طرح سے الخرائطی نے اعتلال القلوب میں اس کو روایت کیا ہے۔ مکارم الاخلاق بھی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 6552 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگر گھر میں تنہا ہے تو کسی انسان کو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر اس کی اجازت دے تو چلتا ہے؟ آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نفرا من بنی ہاشم دخلوا علی اسماء بنت عمیس، بعض بنی ہاشم میں سے کچھ لوگ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ فدخل ابو بکر الصدیق وہی تحتہ یومئذ فرآہم فکرہ ذلک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، وہ ان کے شوہر تھے اس وقت میں۔ بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو اسماء بنت عمیس یہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے تو دیکھا ان لوگوں کو کہ لوگ آئے ہیں گھر میں، فکرہ ذلک، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں لوگ داخل ہوں۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لم ارى الا خیرا، یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ ایسا ایسا ہوا، لیکن کہا لم ارى الا خیرا، میں نے اچھی بات کے سوا برا کچھ دیکھا نہیں، یعنی ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوئی، بس ان کو پسند یہ نہیں آیا کہ لوگ اجنبی لوگ گھر میں جائیں، میرے گھر میں لوگ داخل ہوں، لیکن کوئی غلط کام نہیں ہوا، کوئی غلط بات میں نے نہیں دیکھی، نہ ہوا اس میں، خیر ہی تھی اس میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد برأها من ذلک، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء کو ان تمام بری باتوں سے بری رکھا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی خرابی یا بگاڑ کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کی برات ذکر کی ہے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لا يدخلن رجل بعد یومی هذا على مغیبۃ الا ومعه رجل او اثنان، آپ نے فرمایا کوئی شخص اس دن کے بعد کسی عورت مغیبہ جس کا شوہر غائب ہو،
جس کا شوہر اس وقت موجود نہ ہو، اس کے پاس نہ جائیں، الا ومعہ رجل او اثنان، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایک یا دو لوگ ہوں۔ اکیلا نہیں جا سکتا، اکیلا نہیں جا سکتا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی تفصیل میں آگے بتا رہا ہوں، ایک روایت آئے گی جس سے پوری بات واضح ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یبیتن رجل عند امرأة ثیب الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، کہ کوئی شخص کسی عورت جو ثیبہ ہو، نکاح ہونے والی ہو، جس کا ہوا ہو نکاح، بلکہ بعض اوقات بالغہ کو بھی ثیب کہا جاتا ہے، توسعاً ابن منظور نے بات کہی ہے کہ کوئی شخص کسی بالغہ عورت کے پاس یا نکاح شدہ عورت کے پاس رات میں قیام نہ کریں، الا ان یکون ناکحا، الا یہ کہ وہ عورت اس کے ساتھ اس کا شوہر موجود ہو، او ذا محرم، یا کوئی اور محرم اس کا موجود ہو، یعنی ایسی حالت کہ اس عورت کا شوہر گھر میں ہو، ناکح نکاح کرنے والا اس سے، یا اس کا محرم باپ وغیرہ کوئی ہو اس کا گھر میں موجود ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ کوئی آدمی گھر میں رہ سکتا ہے نہیں۔ وہ زمانہ تھا، ابھی پردے کے مسائل اور تفصیلات اتنی نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دے دیے کہ اگر کوئی آدمی مہمان، اگر مثلا رشتہ دار آئے گاؤں سے اور اس کا شوہر کسی اور شہر میں چلا گیا ہے، کیا وہ رشتہ دار اس کے گھر میں قیام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا شوہر، باپ، بھائی، یا اسی طرح سے یعنی ماموں یا اس طرح کا کوئی رشتہ دار اس کا گھر میں ہونا چاہیے جو اس کا کیا ہو، محرم ہو، یا اس کا شوہر موجود ہو۔ شوہر نہیں تو محرم ہو، ورنہ وہ کوئی اجنبی آدمی گھر میں ٹھہر سکتا ہے نہیں۔ بعض اوقات رشتہ دار گاؤں سے آ جاتے ہیں اور شوہر نہیں ہوتا ہے، وہ گھر میں رہتے ہیں، نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کتاب السلام میں، اور حدیث نمبر 2171۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر محرم کے یا شوہر کی موجودگی کے کوئی آدمی گھر میں قیام نہیں کر سکتا ہے، تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ عورت نہیں رہ سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں، اور آخر میں ایک اور حدیث آئے گی جس سے دونوں مسئلے واضح ہوں گے انشاءاللہ۔ بغیر محرم کے سفر کرنا یہ بھی منع ہے، عورت کے لیے تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ رہنا یہ بھی منع ہے، اور تنہائی میں بغیر محرم کے سفر کرنا یہ بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر سے بھی عورت کو منع کیا ہے۔ آج کل بعض اوقات لوگوں میں بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اجازت مل گئی ہے تو عورت جا سکتی ہے حج کے لیے بغیر محرم کے۔ بعض حنابلہ کا یہ فتویٰ ہے، بعض علماء کا جو حنبلی ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ عورت جا سکتی ہے حج اور عمرے کے لیے بغیر محرم کے، اگر امن و امان ہو تو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحجن امرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت حج کو نہ جائے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہو، یعنی بغیر محرم کے کوئی عورت حج نہ کرے۔ یہ صریح اور صاف روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حج جیسا مقدس اور مبارک سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام الدارقطنی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت یعنی ان کی طریق سے روایت نقل کی ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3065 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور دیکھیے یہ حدیث ہے جو دونوں مسئلے واضح کرتی ہے، جو میں نے شروع میں جیسے کہا کہ آگے حدیث آئے گی جس سے بات واضح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، چاہے 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو۔ روایتیں مختلف آئی ہیں، کہا کہ 1 دن کا سفر نہ کرے، 1 دن رات کا، بعض روایتوں میں کہ 2 دن رات کا سفر نہ کرے،
بعض روایتوں میں کہ 3 دن رات کا سفر نہ کرے۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر دنوں کی جو گنتی ہے وہ عمومی اعتبار سے بیان کی گئی ہے، ورنہ اصل اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سفر جس کو سفر کہتے ہیں، جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، عورت وہ سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے گنتی کی قید نہیں، وہ بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، بطور مثال اس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ حصر ہے اس میں۔ بعض اوقات کوئی چیز عموماً ہوتی ہے تو اس کے لیے ذکر اس کو کیا جاتا ہے، وہ قید اور شرط نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ کوئی مسلمان، یعنی مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھیں، تو آدمی کہتے کو ہاتھ کا ذکر آئے تو پاؤں مار سکتے ہیں اس کو، تو یہ نادانی ہوگی۔ عموماً آدمی اذیت کسی کو پہنچاتا ہے تو ہاتھ سے ہی پہنچاتا ہے، تو چونکہ یہ بڑا انسٹرومنٹ ہے جو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کچھ بھی کرنے میں، اس لیے اس کا ذکر آیا، اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حصر ہے اس میں۔ تو بطور مثال اگر کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہی مراد ہے یہاں پر۔ تو 2 یا 3 دن کا جو ذکر آیا حدیث میں، یا 1 دن کا ذکر آیا ہے، وہ اس طور پر نہیں کہ یہ قید ہے، وہ بطور مثال ذکر ہوا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی سفر ہو، چاہے وہ 1 دن میں واپس لوٹنے والا سفر ہو، آج تو ایک آدمی 4-5 گھنٹے کے اندر سعودی عرب پہنچ جاتا ہے، تو یعنی اتنا لمبا سفر نہیں کہ 1 دن رات کا ہو، فلائٹ میں بیٹھے نکل گئے پہنچ گئے، وہاں پہ آدمی اپنے شہر سے دوسرے شہر میں 2-4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو سفر جو ہے وہ گنتی کے اعتبار سے یہاں پر نہیں ہے، واقعی جس کو شریعت میں سفر قرار دیا گیا ہے۔ تو لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم، اور کوئی آدمی اس عورت پر داخل نہ ہو، یعنی اس عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے، ہاں جائے تو کب؟ الا ومعها محرم، سوائے اس حال کی کہ اس کے پاس محرم ہو۔ تو جب تنہائی میں جانا اس کے لیے بغیر محرم کے لیے کہ صحیح نہیں ہے، اس کو اجازت دینا، تو پورا اس کے گھر پہ قیام کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر 4-5 آدمی سب آتے ہیں اس کے پاس اور محرم کوئی بھی نہیں ہے تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ وہ جو حدیث ہے جس میں کہا کہ اکیلا کوئی نہ جائے، ہاں لوگ اس کے ساتھ ہوں تو جا سکتا ہے، امام النووی وغیرہ نے کہا کہ اہل علم کا کہنا ہے یہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہے جو تقوی شعار ہوں، جیسے بزرگ لوگ ہیں ایسے، یا گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، اور 1 سے زیادہ لوگ ہیں، تو اس میں قوی امکان ہے کہ وہاں پر کوئی غلط بات نہیں ہوگی اور شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ لیکن آج کے ہمارے دور کے حساب سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مدینے کے حالات اور وہاں کے نیک لوگوں جیسا ماحول اگر کہیں ہوتا ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، خصوصاً ایسے کہ جو عمر دراز لوگ ہوں، 4-5 چچا خالو جو سماج کے لوگ ہیں، کسی عورت کی جو بیوہ ہے اس کے پاس جا کے پوچھ رہے ہیں کیسا ہے بیٹا تمہارا کوئی مسئلہ ہے کیا، چل جائے گا، کیونکہ وہ عمر دراز لوگ ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ اس میں گھبرانے کا اس کے لیے نہیں ہے اور تنہائی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کو علی الاطلاق لیا جائے تو پھر ایک اجنبی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کالج کے 4-5 لڑکے اس کے پاس جا سکتے ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے؟ نہیں، وہاں فتنہ اور بڑھ جائے گا، اس کو بھی یاد رکھیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں گنجائش نکل سکتی ہے جو متقی پرہیزگار ہوں اور خصوصاً عمر والے ہوں، تب چل جائے گا۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، امام البخاری نے جزاء الصید میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1862، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الحج میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1341۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر جائز نہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، اور اسی طرح سے بغیر محرم کے کوئی آدمی، اجنبی آدمی عورت کے پاس اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک پورے دن کے لیے ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ عورتیں بعض اوقات آپ دیکھیے گھر کے اندر کپڑے والا آتا ہے، ہاں کپڑے لو بھائی کپڑے، یا برتن لو بھائی برتن، کالونی میں آیا اور بھیا آ جاؤ گھر میں، پورے کپڑے کا تھان کھول کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور برتن اس کو دکھا رہا ہے کون سے برتن ہیں۔
آپ دیکھیے اکثر کالونیز میں اس طرح سے ہوتا ہے، گھر میں عورتیں بلا لیتی ہیں اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ عزت خراب ہو گئی، یا پتہ چلتا ہے کہ دھمکی دے کے چوری کر کے لے کے گیا، برتن چھوڑا اور سونے کے زیورات لے کے چلا گیا۔ تو اس طرح سے گھر میں کسی اجنبی کو بلانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فریج ریپیئر کرنے آ رہا ہے، اور کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں، اس بہانے سے لوگ آتے ہیں، یا تو عزت خراب کر کے جاتے ہیں، یا تو پھر چوری اور ڈکیتی کر کے چلے جاتے ہیں۔ محرم کے بغیر عورت اجنبی مردوں کو گھر میں نہیں آنے دے، گھر میں محرم ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے سفر کر کے بھی عورت بلا محرم نہیں جا سکتی ہے، اس کو ساتھ میں محرم اس کے ہونا چاہیے۔ عورت اپنے ساتھ عورت کو لے کر محرم بنا کے جائے نہیں، آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا چاہیے۔ تو عورت کے ساتھ عورت یا بچہ محرم نہیں بنیں گے، بالغ اور محافظ ہونا چاہیے۔ اصل مقصد اس میں یہی ہے کہ عورت کے ساتھ ہی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کہیں آپ نے سنا نیوز پیپر میں کوئی اکیلا بیچارہ آدمی جا رہا تھا اور عورتوں نے اس کی عزت لوٹی؟ آپ کو کہیں ملا نیوز پیپر میں؟ ایسا نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن ایک عورت تنہا راستے سے جا رہی تھی، سفر میں تھی، اور پھر اس کی عزت دری کی گئی، آپ کو ایسی نیوز ملیں گے۔ تو یہ کچھ تو باتیں ہیں اسلام میں جو سمجھنے کی ہیں کہ خطرے میں عورت ہوتی ہے، خطرے میں عورت ہوتی ہے۔ شیر کو ہرن کا ڈر نہیں ہے، ہرن کو شیر کا ڈر ہے۔ حفاظت ہرن کو اپنی کرنی چاہیے۔ تو سماج میں بھیڑیے ایسے ہیں جو عورتوں کی عزت کے دشمن ہوتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے نہ صرف عورتوں کی عزت خراب کرتے ہیں بلکہ مار کے کہیں پھینک بھی دیتے ہیں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے کہ اکثر ریپ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں مرڈر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں اس بارے میں، اپنی اولاد کو آپ پکنک پہ بھیج رہے ہیں کالج کی، سوچیں کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں، ہماری بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بہت سمجھدار ہیں اور کالج کے پروفیسر بھی ساتھ میں ہیں، کون اس کا نانا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ یعنی سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کتنی آسانی سے، دنیا دار ذہن ہمارا بن جانے کے بعد ہم کتنی آسانی سے بہت ساری چیزیں سوچنے لگتے ہیں۔ اس کو پروفیسر کے ساتھ بھیج رہے ہیں، مولوی صاحب کے ساتھ نہیں بھیجیں گے کبھی۔ یاد رکھیں، بغیر محرم کے نہیں، بلکہ مولوی کے لیے بھی نہیں ہے صحیح۔ بعض گھروں میں ہوتا ہے کمرے میں مولوی صاحب، بچی ہے اور ہماری بچی مکتب میں نہیں جا سکتی، ہماری بچی گھر میں ہی رہتی ہے، تو کیا کریں گے؟ مولوی صاحب آ کے گھر پہ پڑھائیں گے، اور بچی کا جو کمرہ ہے ہم نے ان کے لیے اسٹڈی روم دے دیا ہے، تو مولوی صاحب گھر میں آتے ہیں اور بچی کو پڑھاتے ہیں۔ اور میں تو ہر وقت سامنے نہیں رہ سکتی، کبھی کچن میں ہوتی ہوں، کبھی سوئی رہتی ہوں، مولوی صاحب برابر پابندی سے آتے ہیں، پڑھاتے ہیں آدھا گھنٹہ اور جاتے ہیں۔ پتہ چلا مولوی صاحب کا اور بچی کا افیئر ہے۔ ایک سال، کئی وقت تک ایک آدمی تنہائی میں کسی کے ساتھ رہے گا، دلوں کے تعلقات بگڑتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے مولوی برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ خطرے میں کیوں ڈال رہے اپنی بچی کو؟ اور مولوی صاحب کو کیوں ڈال رہے آپ خطرے میں؟ اس طرح سے اجنبی آدمی کا آ کر تنہائی میں آپ کی بچی کو قرآن پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ، بھئی قرآن نہیں پڑھے گی تو شادی کیسے ہوگی؟ تو پھر قرآن پڑھ کے شادی ہو جاتی اس کی، پڑھانے والے سے ہو جائے گی۔ بہت سارے کیسز آتے ہیں اس طرح کے۔ آپ اس کو، حدیث میں جو آیا ہے کہ جب تنہا مرد اور عورت ساتھ میں رہیں گے جو ایک دوسرے کے محرم نہ ہوں، تیسرا کون ہے اس میں؟ شیطان ہے۔ آپ کو مولوی صاحب پہ بھروسہ ہے، آپ کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، تیسرا کون ہے؟ اس پہ بھی بھروسہ ہے، شیطان پہ بھی بھروسہ ہے آپ کو۔ تو یاد رکھیں، اس کو آدمی اتنا بھولا نہ بن جائے کہ یعنی اپنا ہی نقصان کر لے۔ بعض اوقات اغراض، دنیا کی لالچ، یہ ساری چیزیں آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں اور وہ اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، وہ صحیح ڈیسیجن لے نہیں پاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکے کالج کے ہیں، لڑکی جا رہی ہے اور گھر پہ ان کے ہوم ورک کر رہی ہے، لڑکا
ببلو بہت اچھا ہے، ہاں گڈو بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بچہ ہم اس کو دیکھتے بچپن سے بہت صحیح ہے، وہ اچھی بات ہے. اس کے گھر پہ آپ بچی کو بھیج رہے ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے، کالج کا پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے. وہ لے جاتا ہے کالج اور ڈراپ کرتا ہے بچی کو آپ کی. میں جاتا ہوں تو راستے میں وہی چھوڑ دوں گا؟ نہیں، تنہائی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. وہ چھوڑتے چھوڑتے وہ بولے گا چلو ایک کافی لے لیتے ہیں، چائے لے لیتے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے، اور روٹین بن جائے گا. اس کے بعد تنہائی میں فلم دیکھنے جائیں گے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہت چیزیں ایسی ہوتی جو انسیت، جب آپس میں کنیکشن اس طرح کا ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. خاص کر کے کمرے میں جو تنہائی ہے وہ بہت خطرناک ہے. کمرے میں جو تنہائی ہے یا پرسنل ٹچ جو کسی کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا اجنبیوں کے ساتھ میں. کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جس سے ہماری جوان بچیاں خطرے میں آتی ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جاگیں اور ہم لوگ سوچیں. یہ بھی نہیں کہ بچوں کے پیچھے آپ سی آئی ڈی بن کے لگیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ خراٹے لیتے رہیں. آپ سوچیں، دیکھیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، جائزہ لیں. اس کی زندگی کا معاملہ ہے، بچی کی زندگی کا معاملہ ہے. بعض اوقات بچیاں غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، زندگی خراب ہوتی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.